اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے امپیکٹ شاید ہی جو ہے وہ اس سیاست میں آیا، نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ جو مرضی کریں یہ ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ظالموں کو اس کا جو ہے وہ پھل ملتا ہے۔ اب یہ بڑا ٹرانسفارمڈ قسم کا آئیکے ہے، یہ بڑا ٹرانسفارمڈ قسم کا عمران خان ہے، یہ اب نہیں چھوڑتا کسی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی۔ عمران خان صاحب کے خطوط کا سلسلہ جاری ہے اور خان صاحب ابھی اور بھی خطوط لکھیں گے یا یہ خطوط یہیں پہ ختم ہوں گے؟ پہلا خط جو سا سپریم کورٹ کو لکھا، پھر 2 خط آرمی چیف کو لکھے اور پھر ایک سپریم کورٹ کو خط لکھا، اور اس کے جواب میں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ عمران خان کا خط کمیٹی کو بھجوا دیا گیا، اس معاملے کو آئینی بینچ نے دیکھنا ہے۔ آئینی بینچ عمران خان کے خط کے اوپر کیا ری ایکشن دیتا ہے وہ پوچھیں گے کہ جی اس خط کے جواب میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور فیصل چودھری صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کھڑے ہیں، خان صاحب نہیں جھکیں گے، نہیں ٹوٹیں گے، اور خان صاحب جو سا ہے وہ ہمیشہ کی طرح، جیسے خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی میں نہیں ٹوٹوں گا، میں نہیں جھکوں گا۔ خان صاحب کے کچھ مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے، وہ اب مطالبات کس طرح منوائیں گے خان صاحب، اب وہ ٹائم ہی بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک میں بتانا بھول گیا کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہوا ہے اس کی پی ٹی آئی کے اراکین کو اجازت دے دی ہے عمران خان صاحب نے کہ جی آپ ان سے ملاقات کریں، اس کا کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ کیا عالمی ہیلپ خان صاحب کو مل سکتی ہے؟ جعفری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر اللہ کا۔ سر خان صاحب کی طرف سے خط سپریم کورٹ کو بھی جا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو تو جا رہے ہیں، ساتھ آرمی چیف کو بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان خطوط کا کوئی ری ایکشن آئے گا، کوئی جواب ملے گا؟ بہت زبردست قسم کا امپیکٹ ہوگا اس کا، یہ اس طرح کا جواب نہیں ملے گا، یہ جواب ملتا رہے گا۔ اور میں نے آپ کو جو سپریم کورٹ کو 349 صفحے کا خط لکھا تھا، یہ آنے والے دور کی بیسٹ سیلر ہے۔ بالکل آپ نے مجھے بتایا ٹھیک ہے، اور یہ آنے والی دور کی بیسٹ سیلر ہے، یہ بننے والی ہے ایک کتاب، اور یہ بہت زیادہ بکے گی اور یہ بڑی بہترین کتاب ہوگی۔ اس میں بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ انڈر ایسٹیمیٹ ہوں گی نہیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی تیزی سے اب ٹھیک ہوں گی۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ حالات اب کسی منطقی انجام پہ پہنچے بغیر رکتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کتاب آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی اب یہ عمرانیات کے نام سے کتاب آئے گی۔ عمرانیات ایک تو عمرانیات تو سوشیالوجی ہے نا، بالکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جیسے اقبالیات کا سبجیکٹ ہے نا، تو عمران خانیات کر لیں اس کو، یہ کچھ نہ کچھ ایسا بنے گا سبجیکٹ اور یہ بالکل پڑھایا جائے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے امپیکٹ شاید ہی جو ہے وہ اس سیاست میں آیا ہو جتنا بڑا امپیکٹ یہ آ رہا ہے۔ اور میں نے بار بار عرض کی تھی کہ مجھے انٹرنیشنل ہورائزن سے بہت بڑا دباؤ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، وہ بن گیا، آپ کو آئی ایم ایف کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ مختلف خط آ رہے ہیں، بائنڈنگ ریزولوشنز آ رہی ہیں، ابھی تو بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ ابھی یہ تو فروری کا 3را ہفتہ جو ہے نا یہ بس اب آنے والا، تو فروری کا 3را ہفتہ گزر لینے دیں، تو پھر دیکھیے گا ہوتا کیا۔ یعنی رمضان سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں سر روزے بڑے مشکل آ رہے جہت کی بڑے لوگوں لی۔ اچھا، رحمتوں کے مہینے میں زحمتیں آنے سر یہ اللہ کہتا ہے نا کہ ظالموں کو اس کا جو ہے وہ پھل ملتا ہے۔ ویسے مجھے ایک آیت کا ترجمہ یاد آ گیا، تو جس آیت میں جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین پہ۔ بالکل اس سے اگلی آیت وَسَنَزِيدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم اسی کتاب سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں۔ تو بظاہر انسان کی سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ اور ہو جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ سر ان خطوط کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ فوری تو کچھ نہیں ہوگا، عوام کا مورال تو بہت آپ پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فوری جو ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آئی واش تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی فوری ہوگا نہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایسا کوئی بلنڈر ہوگا نظام سے جو اس کے گلے پڑ جائے گا، ایسا کوئی۔ ویسے تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اور وہ گلے پڑ چکی ہے، نومبر والی،
کہ نومبر میں ایسا کچھ ہو جائے گا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جائے گا. گزشتہ نومبر جی گزشتہ نومبر, اگلی نومبر کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. ویسے 2025 کا فروری اور نومبر بہت اہم مہینے ہیں. 2024 کے نومبر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہی جانا ہے. اب یہ جو مرضی کریں یہ ہوگا ہی ہوگا. سر ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف اور دوسری طرف ارشد شریف, آئی کے اور پاکستان, یہ تین جڑے ہوئے ہیں. اور نومبر بھی ساتھ جڑ گیا پھر؟ نہیں, نومبر نہیں جڑا, وہ تو ویسے آپ کو پریڈکشن بتا رہا ہوں. یہ تین ذائچے جو ہے نا یہ تینوں کٹھے ہیں, اور جب پاکستان میں اچھے حالات آئیں گے تو آئی کے اچھے حالات ہوں گے. جب پاکستان میں اچھے حالات ہوں گے تو ارشد شریف کے قاتلوں کے اوپر برا ٹائم ہوگا. یہ ارشد شریف کو انصاف ملے گا ہی ملے گا, جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, یہ ہوگا. یہ بہت پکی بات کہہ رہا ہوں, یہ ہوگا. یہ تین ذائچے میں نے نہیں جوڑے, اللہ نے جوڑے ہیں, اس کے ہاتھ میں ہے. میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, نہ میں کریڈٹ لیتا ہوں نہ میں کسی کو کچھ جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کہتے ہیں جی عمران خان کھڑے ہیں, کوئی نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ڈاؤن ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نہیں ڈاؤن نہیں ہوتے خان؟ نو سر, وہ عوام کا مورال ڈاؤن ہو کر سر عمران خان اس کو جتنی بڑی طاقت ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ 2018 والا عمران خان جو غلط فیصلے کرتا تھا وہ اب بھول جائیں آپ. اب یہ بڑا ٹرانسفارم قسم کا آئی کے ہے, یہ بڑا ٹرانسفارم قسم کا عمران خان ہے. یہ اب نہیں چھوڑتا کسی کو. ٹائم ول ٹیل, ابھی تھوڑا سا وقت ہے. اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے. ابھی جو حالات ہیں بڑا ہی مشکل ہے حکومت ٹھہر جائے. خان صاحب کا راج یوگ شروع ہو گیا. خان صاحب کا راج یوگ شروع ہے جی, اور کچھ دن میں بالکل سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے وفد کو اجازت دی گئی خان صاحب کی طرف سے کہ آپ ان سے ملاقات کریں. یہ ملاقاتیں بڑا امپیکٹ ڈالیں گی. یہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے نا یہ ان یوزول ہے, یہ وہی انٹرنیشنل پریشر کی ایک چیز ہے. اور میں نے آپ کو بھی ایک بات کی ایسے سرے راہ چلتے چلتے کہ یہ کوئی ایسا بلنڈر کریں گے جو ان کے گلے پڑے گا. اب وہ آئی ایم ایف کے وفد کا ہو یا کچھ بھی ہو, کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کریں گے جو ان کے گلے پڑ جائے گا. بھاگ نہیں سکتے اب یہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے بھیجا گیا ہو یا ٹرمپ کی کوئی فیور شروع ہو گئی ہے اس میں؟ ٹرمپ ساڈی ماسی دا منڈا ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اس وقت ٹرمپ کے لیے بھی مشکل ٹائم ہے. میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور پھنس جائے گا. بالکل. تو ٹرمپ کے لیے چیزیں الجھ رہی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود انٹرنیشنل ہورائزنس کے اوپر ایک آواز اٹھ رہی ہے, اور یہ ایک نیا جو ہے پاور سینٹر بننے جا رہا ہے, اور دنیا اس کی طرف جائے گی, اور دا ٹائم ول ٹیل. سر آئی ایم ایف کے سامنے انتخابات اور 26ویں ترمیم یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ اس کے اوپر کچھ وہ ہوگا؟ بالکل ہو رہا ہے سر, یہ سارا کچھ ہی ہوگا. 26ویں ترمیم بھی ہوگی, آئی ایم ایف کے سامنے انتخاب بھی ہوں گے, آئی ایم ایف کے سامنے انسانی حقوق بھی ہوں گے. یو ہیو ٹو سی اٹ. ابھی تھوڑا سا ٹائم سیٹ لیں, تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں, رپورٹ آ لینے دیں ان کی. ابھی تو یہ سروے کر رہے ہیں, ابھی تو سروے کر کے جائیں گے, پھر رپورٹ مرتب کریں گے, پھر اس کے بعد بتا دیں گے کہ کیا ہے. اینڈ یو ول سی اٹ. مجھے تو انرجی پیٹرنس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. باقی اللہ کی مرضی, وہ بدل دے, اس کی مرضی ہے, اس کے ہاتھ میں. ہم کون ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آنرڈ سر. سلام پاکستان.